بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ بس اپنے پیٹ آتش سے بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت بیچ کر، ہدایت دے کر گمراہی خریدی۔ ہدایت ان کے پاس آئی تھی، انہوں نے نہیں کی، اس کو ریجیکٹ کر دیا، گمراہی خریدی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت دے کر عذاب خریدا۔ غلط دین بتانا یہ ہے، ہدایت چھوڑ دی، گمراہی لے لی، یعنی کیا؟ دوسرے لفظوں میں مغفرت اللہ کی کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، اللہ کا عذاب لے لیا۔ اور اللہ فرماتا ہے فما اصبرہم علی النار، کتنا صبر ہے ان کو آگ پر، بہت صبر ہے، اتنی خطرناک آگ میں جانے والے کام یہ کیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب بڑی طاقت ہے ان میں اس آگ کو برداشت کرنے کی۔ یہ تعجب کا لفظ ہے، فما اصبرہم، کتنے صابر ہیں یہ، علی النار، آگ میں جا کر جلیں گے، اور یہ صبر کر سکتے ہیں، تبھی تو یہ کام کر رہے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب برحق نازل کی تھی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ پرلے درجے کے جھگڑے میں، یعنی اللہ کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے۔ اور کل میں کتاب پڑھ رہا تھا، کل میری نظروں سے ایک روایت گزری، میں تکرار کر دوں، امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ امام نے فرمایا من زعم کہتے ہیں گمان باطل کو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس کو زعم ہو گیا، یعنی بات غلط ہے، یہ سمجھ رہا ہے۔ من زعم، جس کو یہ زعم ہو جائے، گمان باطل ہو جائے، ان الکتاب مبہم، یہ کہ اللہ کی کتاب مبہم ہے، واضح نہیں ہے، مبہم ہے، گونگی ہے، بول نہیں سکتی، یا توتلی ہے، پوری بات نہیں سمجھا سکتی۔ جس کو یہ گمان ہو جائے کہ اللہ کی کتاب مبہم ہے، فقد ہلک، تو جان لو کہ وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ ہلاک نہیں ہوا صرف، وَأَهْلَكَ، اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا اس کو، یعنی جن کو اس نے کہا ہے کہ اللہ کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ دیکھیں امام باقر کی بات ماننی ہے کہ کسی اور کی بات ماننی ہے؟ بڑا مشکل ہے قرآن، بڑا یہ ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے، پڑھو تو صحیح، اگر آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا نہیں ہے مشکل۔ آپ غور کریں گے، جب لہجے سے مانوس ہوتے جائیں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ جتنا یہ سمجھ میں آتا ہے کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ دنیا کا کوئی اور ٹیکسٹ نہیں ہے، کوئی اور ٹیکسٹ نہیں ہے جس پر آپ انگلی رکھ کے کہیں کہ یہ 100% یقیناً یہ صحیح بات ہے۔ شک ہوتا ہے، راوی نے الفاظ بدل دی ہو، راوی کو صحیح سمجھ نہ آئی ہو، اگرچہ سچا ہو لیکن ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئی ہو، ہزار باتیں آ جاتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر یہ شک بھی نہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں وہی ہے، اور الفاظ بھی اللہ کے، کتنی عقل کی کمی ہونی چاہیے۔ ایک بندے کو کہے یہ خالص دودھ ہے، بالکل یہ تیرے سامنے بھینس کے اندر سے برآمد ہو رہا ہے، وہ کہے نہیں میں تو ڈبے والا ہی پینا، کیونکہ وہ خوبصورت بہت ہے، اس کا ٹیسٹ اندر سٹرابیری کا ذائقہ بھی اس کے اندر ڈالا ہوا ہے، وہ زیادہ ہے۔ یہ جو خالص دودھ ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے خالص دودھ کا۔ سبحان اللہ، ٹیسٹ ڈیولپ کریں خالص دین کا، اور وہ قرآن سے ہوتا ہے۔ سٹرابیری فلیور اور فلانے فلیوروں سے ٹیسٹ ڈیولپ، ورنہ اصل ٹیسٹ بھول جائے گا، کڑوا لگے گا۔ جس کو میٹھا پینے کی عادت ہوتی ہے اس کو بغیر میٹھے کی چیز پینے کا دل ہی نہیں کرتا، اگرچہ وہ خالص اور وہ ملاوٹ والی کیوں نہ ہو۔ اور عام طور پہ ملاوٹ والے میٹھا زیادہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں،
تاکہ وہ میٹھے کا توجہ رہے، پی رہے کیا اس کی طرف توجہ ہی نہ رہے. ٹھیک ہے نا، ملاوٹی یہی کام تو کرتے ہیں، کوئی چیز تو کرنی ہے. یا پیکنگ بڑی سونی کر دیتے ہیں کہ بندہ کہ اوئے ہوئے ہوئے کتنا اچھا پیکٹ ہے اس کا، اور اس پیکٹ کی وجہ سے اس کو خرید لو. ساری عملی زندگی کی مثالیں ہیں. اور قرآن سے دوری کا کوئی انسان اللہ کو ریزن پیش نہیں کر سکتا جسے اللہ قبول کر لے. یا اللہ اس لیے میں نے نہیں پڑھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے تو کتاب برحق نازل کی تھی، اور جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں جھگڑا اختلاف کیا یقیناً وہ دور دراز کے جھگڑے میں پڑے ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جھگڑے والے اختلاف، ضد بازی والے اختلاف. اور یہ کب آتے ہیں؟ مثلا قرآن میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں نہیں جی ہمارے انکل نے یہ فرمایا تھا، وہ قرآن زیادہ جانتے ہیں. یہ جھگڑا ہوتا. انکل تو ہے نہیں، اگر ہوتے تو ان سے پوچھ لیتے. ان کا احترام اپنی جگہ پہ سر، وہ ہے نہیں، ان سے پوچھ لیتے. یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے، یہ جو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے، مجھے بھی، آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے مطلب، تو پھر یہ اللہ نے کیوں دیا ہمیں؟ کیوں کہا پڑھو؟ کیوں کہا اس میں جو غور نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ نے باتیں ایسے ہی کر دی. آپ کی گھڑی ہوئی باتیں ہم مان لیں، اللہ کی بات نہ مانیں، ہم اللہ کی بات مانیں گے. جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ نقصان میں رہتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. صدق اللہ العلی العظیم.